أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعصمنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سورہ حامیم و سجدہ کی آیات 30 تا 36 ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے دوران نعرے بہت آ گئے ہیں۔ پہلے ایک درس ہوا، پھر میری طبیعت خراب ہوئی، ناغہ ہوا، پھر ایک درس ہوا، تو پھر ایک گفتگو آ گئی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اور ساتھ ہی ایک اضافی ناغہ مجھے لاہور سے باہر جانا تھا، اس کی وجہ سے ذہن میں ذرا تازہ کر لیں کہ جو اب تک ہم نے مضمون سمجھا ہے وہ کیا ہے، اختصار سے پہلے ترجمہ کر لیں ان آیات کا جو ہم نے پڑھی ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر جم گئے۔ اس حوالے سے جو بات سامنے آئی وہ کیا تھی؟ اللہ پر یقین، اللہ کے رب ہونے پر یقین کہ وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا روزی رساں ہے، نفع نقصان کا کل اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے، کل امید کل خوف اسی سے وابستہ ہونا چاہیے، اور اسی اعتبار سے کل بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اور اس حوالے سے جو میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رب ہونے پر یقین ہونے کا مطلب کیا ہے کہ فرض کیجیے آپ کو ملازمت چاہیے، تو ملازمت کے حصول میں یقین یہ ہو کہ یہ ملازمت اللہ نے دینی ہے، جس کے ہاتھ میں بظاہر اختیار ہے یہ اذن رب کا پابند ہے، تو کوئی غیر شرعی طریقہ اختیار نہ کیا جائے اور اللہ پر بھروسہ کیا جائے۔ پھر اپنی کہیں ملازمت ہے تو اپنی پی آر بڑھوانے کے لیے کوئی غیر شرعی طریقہ اختیار نہ کیا جائے کہ باس کو کسی طریقے سے خوش کر دیں تو ہماری پی آر اچھی ہو جائے گی، نہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، شریعت کے خلاف نہ جائیں، پھر جو ڈیوٹی آپ کے سپرد ہے اس کو صحیح طور پر ادا کریں اور اللہ پر بھروسہ کریں۔ یہ ہے جو دل جم جانے والی بات ہے کہ رزق میرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کوئی مجھ سے میرا رزق چھین نہیں سکتا جب تک اذن رب نہ ہو، اور اگر اذن رب کے ساتھ میرے رزق میں کمی ہو رہی ہے تو ہمیں اس پر راضی ہو جانا چاہیے، راضی برضائے رب، اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا۔ تتنزل علیہم الملائکہ، جب کسی کا یقین پختہ ہو جائے اللہ کے رب ہونے پر تو ان پر فرشتے اترتے ہیں۔ اس کے لیے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ایک ہے موت کے وقت جب غیب کا پردہ ہٹتا ہے تو فرشتے نظر آتے ہیں، اس کے لیے بھی میں نے کچھ مثالیں دی تھی۔ ایک یہ کہ وہ ہمارے ساتھ ساتھ رہتے ہیں دنیاوی زندگی میں، اور اس کا میں نے پورا ایک اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے زمین میں اس کا تذکرہ کیا تھا کہ اگر کوئی مسلمان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتہ آ جاتا ہے، اسے مزید ابھارتا ہے نیکی کے راستے پر۔ اس کے برعکس اگر وہ گناہ کا ارادہ کرے تو کوئی شیطان جن آ جاتا ہے، وہ اسے مزید ابھارتا ہے برائی کے راستے پر۔ یہ دونوں پیرالل طاقتیں ہیں۔ تو جب کوئی اللہ کو رب مان کر اس پر جم جائے تو پھر فرشتے آ جاتے ہیں اس کے ساتھ، وہ اسے مزید ابھارتے ہیں نیکی کے راستے پر، اور جب وہ نیکی کے راستے پر چلتا ہے تو پھر کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ نہ خوف کھاؤ اور نہ غمگین ہو۔ خوف مستقبل کا ہوتا ہے اور ماضی غم کا ہوتا ہے، جو کچھ ہو چکا ہوتا ہے، تو نہ ماضی کے بارے میں تم غمزدہ ہو نہ مستقبل کے بارے میں خوف کھاؤ۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، اور خوشخبری حاصل کرو اس جنت کے بارے میں جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ یہ دنیاوی زندگی میں وہ دل کو ثبات دیتے رہتے ہیں، جماؤ دیتے رہتے ہیں دین کے راستے پر، اور ابھارتے رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ خوشخبری سناتے رہتے ہیں۔
لیکن موت کے وقت تو یہ کنفرم بات ہے کہ غیب کا پردہ ہٹتا ہے اور موت کے فرشتے جو ہیں نیکوکاروں کو بھی اور گناہ گاروں کو بھی نظر آتے ہیں۔ نیکوکاروں کے لیے وہ انتہائی خوبصورت شکلوں میں سامنے آتے ہیں، جنت کی خوشخبری لے کر آتے ہیں، جنت کا لباس لے کر آتے ہیں۔ اس کے برعکس جو گناہ گار لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے وہ انتہائی خوفناک شکلوں میں آتے ہیں اور خوشخبری کی بجائے ان کے لیے بدبختی کی علامت بن کر آتے ہیں، اور جنت جہنم کی آگ کا لباس کاٹ کر ان کے لیے تیار کر کے لاتے ہیں۔ وہ آگ ایسی ہے جہنم کی جس کو کاٹا جا سکتا ہے، ان کے جسم کے مطابق آگ کا لباس تیار کر کے لاتے ہیں، معاذ اللہ۔ ان کا قول نقل ہو رہا ہے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ جو نیکوکاروں کے ساتھ ساتھ رہے، جن کے دل جم گئے اللہ کے رب ہونے پر، وہ ان سے کہتے ہیں کہ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھ تھے، وفی الآخرہ، اور اب آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گے۔ وہاں نظر نہیں آتے تھے ہم تمہیں، لیکن تمہارے دل کو جماؤ دیتے تھے، یہاں تم ہمیں دیکھ سکو گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے جنت میں ہوگا جو تمہارے جیوں میں خواہش ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے جنت میں ہوگا جو تم مانگو گے۔ کوئی شے ایسی نہیں ہے تم مانگو اور وہاں نہ ہو۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ فوری مہمان نوازی ہوگی اس ذات کی طرف سے جو بخشنے والی ہے اور مہربان ہے۔ اب آئیے جو میں نے آپ کے سامنے آیت کا ٹکڑا تلاوت کیا آج، جس کا ترجمہ بھی کیا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور اس جنت میں تمہارے لیے ہر وہ نعمت ہوگی، ہر وہ شے ہوگی جو تمہارے جیوں میں خواہش ہے۔ ایک خواہش جو اللہ نے رکھ دی، جس کے لیے آزمائش ہو رہی ہے۔ خواہشات ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش کے دم نکلے، تو خواہشیں تو بہت ہیں، لیکن وہ ضروری نہیں ہے کہ پوری ہو جائیں۔ لیکن جنت میں جانے کے بعد جتنی بھی خواہشیں ہمارے جی میں ہیں، جو اللہ نے ہمارے اندر رکھ دی ہیں بطور آزمائش، وہ سب پوری ہوں گی۔ اس کا تذکرہ بھی آ جائے گا۔ اس کے علاوہ ہر شخص اپنی اپنی ذہنی سطح کے مطابق جو کچھ اللہ سے مانگے گا وہ بھی ملے گا۔ کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ وہاں طلب کرے اور جواب ملے کہ نہیں یہ تو نہیں ہے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ دنیا کے لیے تو ہے کہ انسان خواہش کرے لیکن وہ خواہش پوری نہ ہو، لیکن آخرت میں جو خواہش بھی ہوگی، جو طلب بھی ہوگی، وہ سب کی سب پوری ہوں گی۔ یہ کس لیے بتایا جا رہا ہے؟ وہ جو قرآن مجید میں کہا گیا ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یہ ہے وہ چیز جس کے لیے گر پڑنے والوں کو گر پڑنا چاہیے، جس کے پیچھے بھاگنا چاہیے، جس کے لیے بھاگ دوڑ محنت کرنی چاہیے۔ تم دنیا میں بھاگ دوڑ محنت کر رہے ہو جس میں گارنٹی نہیں ہے کہ لازمن ملے گا، نفی نہیں ہے ٹوٹل اس کی۔ بال بچوں کا پیٹ پالنا ہے، ان کے کیریئر بنانے کی بھی کوشش کرنی ہے، لیکن ٹوٹل نہ کھپا دو اس میں اپنے آپ کو۔ اللہ کے دین کے تقاضے ہیں، ان کو بھی سامنے رکھو۔ ٹوٹل کھپانے کی نفی ہے، پارشلی تو خود اپنے بھی بچوں کا پیٹ پالنا، ان کے کیریئر، بچوں کا کیریئر بنانے کی کوشش کرنا، یہ سب تو جو ہے عبادت کا حصہ ہو جائے گا اگر آپ باقی ذمہ داریاں صحیح طور پر ادا کر رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے دو یہاں پر کیٹیگریز بنا دی گئی، ایک جو تمہارے جیوں میں خواہش ہے اور ایک جو بھی تم طلب کرو گے تمہیں مل جائے گا۔ اب آئیے جو ہمارے جیوں کی خواہش ہیں یا جو ہمارے لیے تمنائیں ہیں، ہم بے شمار خواہشیں کرتے ہیں لیکن وہ پھر پوری نہیں ہوتی، ان سب کے حوالے سے قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ دیکھیے، دو تقاضے ایسے ہیں انسان میں جو بہت طاقتور ہیں، ایک جنسی جذبہ اور دوسرے بھوک۔ قرآن مجید نے بھی اس کے حوالے سے اشارہ کیا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ عورتوں کی طرف شہوت رانی کے اعتبار سے محبت کھبا دی گئی ہے، یہ ہے جو سب سے طاقتور جذبہ ہے۔ اور فرائڈ نے اس حوالے سے غلط نہیں سمجھا،
کہ انسان کے اندر سب سے پوٹنٹ جذبہ جو ہے، سب سے طاقتور جذبہ حیوانی وجود کے اعتبار سے، وہ جنسی جذبہ ہی ہے۔ اگرچہ وہ ٹھوکر کھا گیا، ٹھوکر وہ یہ کھا گیا کہ اگر کوئی ماں اپنے جو ہے بیٹے کو دیکھ رہی ہے تو وہ بھی اس نظر سے دیکھ رہی ہے، باپ بیٹی کو دیکھ رہا ہے تو وہ بھی اس نظر سے دیکھ رہا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ غلط تصور ہے، یہ انتہا ہے۔ انسان کے اندر روح بھی موجود ہے جس کو وہ نظر انداز کر رہا ہے، جس میں نیکی بدی کا شعور ہے۔ اس انتہا پر نہیں ہے معاملہ۔ ہاں اگر انسان بالکل حیوانی بن جائے، اس کی روح ہی مر جائے تو پھر یہ ہو جائے گا۔ اور اس معاشرے میں ہے، خود ہمارے معاشرے میں بھی بسا اوقات ایسی خبریں آ جاتی ہیں، اللہ معاف کرے، اور سننے کے بعد پھر جتنی طبیعت خراب ہوتی ہے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ مغرب میں ہو جائے تو کوئی انہونی بات نہیں ہے، وہاں کا معاشرہ جس رنگ میں رنگ گیا ہے، لیکن اگر مسلمان معاشروں میں کہیں ایسی خبر آئے، اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر رہتے ہوئے بھی ہم حیوان بن گئے، ہم انسان کہاں رہے۔ بہرحال اس حوالے سے نوٹ کیجئے کہ سب سے طاقتور جذبہ، سب سے پوٹنٹ جذبہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جنسی جذبہ ہے۔ کبھی کبھار پہلے خیال آتا تھا کہ یہ قرآن مجید جو حوروں کا تذکرہ کرتا ہے، اور یہ کہ کیونکہ جنت کے دو لیولز ہیں، ایک اونچے درجے کی جنت ہے، وہاں تو حوریں ہوں گی، لیکن جو نچلے درجے کی جنت ہے اس میں حوریں نہیں ہیں، اس میں نیک بیویاں ہی ہیں جو انتہائی خوبصورت بنا دی جائیں گی۔ تو یہ بار بار تذکرہ قرآن مجید کیوں کرتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف دنیا میں بھاگ دوڑ لگی ہے، یہاں جب شادی بیاہ کا موقع آتا ہے تو یہاں کس انسان کی خواہش نہیں ہوتی کہ میری بیوی جو ہے سیرت کے اعتبار سے جہاں اچھی ہو وہاں خوبصورت بھی ہو۔ تو ایسے ہی کیا آخرت کے حوالے سے سوچ رکھ کر جو کہا گیا، جو میں نے ابھی حوالہ دیا، ذالک فلیتنافس المتنافسون، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے لیے بھاگ دوڑ محنت کرنی چاہیے، جس پر گر پڑنا چاہیے۔ تو کہا جا رہا ہے دنیا میں جب تم بھاگ دوڑ محنت کرتے ہو شادی بیاہ کے موقع پر، اس حوالے سے ایسے ہی آخرت کو سامنے رکھ کر کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ آخرت میں جنت کی صورت میں جو تمہیں ملنے والی ہیں نعمتیں، یہاں دنیا ہی میں جو نیک میاں بیوی تھے وہاں وہ رشتہ برقرار رہے گا، لیکن وہی اس کی بیوی کتنی حسین بنا دی جائے گی، یہ آج ہم سمجھ نہیں سکتے۔ مولانا طارق جمیل صاحب انہوں نے جو ہے اپنی گفتگو میں ہلکا پھلکا اس کا تذکرہ کیا ہے، میں وہی سے مستعار لے رہا ہوں اس بات کو۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو جنت میں پہنچے گا جنتی، اور یہ نچلے درجے کی جنت کی بات ہو رہی ہے کہ اسی کی بیوی جو حسین بنا دی جائے گی، وہ اس کے حسن میں اتنا محب ہوگا کہ بس اس کو دیکھتا ہی رہ جائے گا، اور نہ جانے کتنا عرصہ بیت جائے گا اس کی نظر ہی نہیں ہٹ سکے گی اس پر سے۔ وہ تو بار شاید سالہ سال کا تذکرہ کرتے ہیں کہ سالہ سال بیت جائیں گے اور اس کی نظر نہیں ہٹے گی اس پر سے، وہ اتنی حسین ہو جائے گی۔ تو یہاں ہم بھاگ دوڑ محنت کر رہے ہیں جس حسن کے لیے، آخرت میں جو جنت میں حسن ملنے والا ہے اس کے ساتھ تو اس کا کوئی موازنہ ہے ہی نہیں، کوئی ریشو پر پورشن ہی نہیں ہے۔ تو اگر محنت بھاگ دوڑ کرنی ہے تو بھئی وہاں کے لیے کرو جس کو کوئی جو ہے مثال ہی نہیں، جس کا کمپیریزن ہی نہیں، یہ ہے جو بیسیکلی کہا جا رہا ہے۔ اچھا اس کے حوالے سے دیکھیے خود قرآن مجید میں جو اشارہ کیا گیا، متکئین علی سرر مصفوفہ، وہ تختوں پر تکیہ کے سہارے بیٹھے ہوں گے، جو تخت جو ہے قطار کے اندر لگائے گئے ہوں گے، وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اور ہم نے ان سے بیاہ دی ہوں گی حوریں بڑی بڑی آنکھوں والی۔ اب یہاں یہ تذکرہ ہو رہا ہے اعلیٰ درجے کی جنت کا، اس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ یہاں پر جو ہے حوروں کا تذکرہ۔ اب جو بیویاں خوبصورت بنائی گئیں ان کے حسن کا حال یہ ہے کہ شوہر ہی دیکھ رہا ہے تو میں ہو گیا اس کے حسن میں، حوروں کا کیا حال ہوگا جو اعلیٰ درجے کی جنت میں ہوں گی؟ تو یہاں حوروں کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ اٹریکشن کے لیے ہے، یہ یقین دلانے کے لیے ہے کہ آخرت اتنی یقینی شے ہے کہ تمہیں اس کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ تم دنیا میں اپنے آپ کو لگا دیتے ہو، کھپا دیتے ہو، تو آخرت کے لیے لگاؤ اور کھپاؤ۔ ایک صحابی، مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے، انہوں نے خواب دیکھا
اس میں انہوں نے حور دیکھی اور انہوں نے خواب ہی میں ارادہ کیا اس کی طرف ہاتھ بڑھانے کا، تو اس نے کہا کہ نہیں، ابھی 3 دن بعد۔ تو ان صحابی نے اپنے 2 صحابی کا تذکرہ کیا کہ بس 3 دن ہے، اس کے بعد میری شہادت ہے۔ اس خواب کے حوالے سے ان کو اتنا یقین تھا کہ 3 دن ہے بس میرے پاس۔ وہ جو حور نظر آئی ہے خواب میں، اور اس نے مجھے کہا کہ 3 دن اور، تو وہ 3 دن اور 3 دن بعد ان کی شہادت ہو گئی۔ تو یقین کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے دیکھیے صحابہ کرام کا جو یقین کا لیول رکھا، اور انہیں اس خواب کے صحیح ہونے کی اتنا یقین تھا، انہوں نے کہا بس 3 دن ہے، 3 دن کے بعد شہادت ہو جائے گی اور گویا میں جنت میں پہنچ جاؤں گا۔ تو یہ یقین، آخرت کا یقین، جو انسان سیدھے راستے پر چلنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے، وہ آخرت کا یقین ہے کہ مرنے کے بعد ہے اصل زندگی۔ آگے بھی مزید میں اس کے حوالے سے بات کروں گا۔ ابھی یہاں نوٹ کیجئے، تشتہی انفسکم، تمہارے لیے جنت میں ہوگا جو کچھ بھی تمہارے جیوں میں خواہش ہوگی۔ کیا کیا خواہش ہوتی ہے انسان کے دل میں، ذرا غور تو کیجئے۔ آج صاف پانی نہیں ملتا، اللہ معاف کرے۔ صاف پانی کے لیے انسان کتنی تک و دور محنت کرتا ہے، اور جو زیادہ ٹچی ہوتے ہیں اس حوالے سے وہ پھر خریدتے ہیں اور خرید کر پیتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید اس حوالے سے کیا کہہ رہا ہے؟ مثل الجنت التی وعد المتقون، مثال جنت کی جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے۔ فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں نہریں ہوں گی پانی کی جس میں کبھی بو نہیں آئے گی۔ صاف پانی ہوگا، شفاف، دنیا میں ہم تصور نہیں کر سکتے اس کا۔ پہاڑی علاقوں کا پانی بھی اتنا صاف شفاف نہیں ہوگا جیسے کہ وہاں پر جنت کی نہروں کا پانی ہوگا جس میں کبھی بو نہیں پڑے گی۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ، اور اس میں دودھ کی نہریں ہوں گی، لم يتغیر طعمہ، جس کا ذائقہ کبھی نہیں پھرے گا۔ دودھ خراب ہو جاتا ہے یا خرابی کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو اس کے ذائقے میں فرق آ جاتا ہے، کہا نہیں، دودھ کی نہریں ہوں گی اور اس کا ذائقہ کبھی نہیں بدلے گا، بالکل تر و تازہ دودھ ہوگا۔ وہ یہاں تر و تازہ دودھ جو ہے وہ کیا خالص دودھ جو ہے اس کے لیے ترستے ہیں، اور اگر کبھی خوش قسمتی سے خالص دودھ مل بھی جائے تو اسے ہضم نہیں کر پاتے کیونکہ عادت نہیں رہی۔ یہ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے۔ لیکن جنت کے اندر پانی بھی صاف شفاف ہوگا، دودھ بھی خالص ملے گا اور وہ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ دنیا میں اور جنت میں پیمانے بالکل مختلف ہیں، ابھی اور بھی چیزیں آئیں گی۔ یہاں چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، وہاں خراب نہیں ہوں گی۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور اس میں ایسی نہریں ہوں گی شراب کی جو پینے والوں کو لذت دیں گی۔ دنیا کی شراب تلخ ہوتی ہے، اس کا ذائقہ اچھا نہیں ہوتا، لیکن جو جنت میں شراب ملے گی وہ لذت والی ہوگی، پینے والوں کو لذت دے گی، تلخ نہیں ہوگی۔ اب دیکھیے شراب حرام ہے، یہاں پر پابندی ہے کہ تم نے شراب نہیں پینی، یہ حرام ہے، لیکن وہاں پر شراب جائز ہوگی، وہاں اللہ کی طرف سے پیش کی جائے گی، شراب کی نہریں ہوں گی جتنی چاہے پیو، لیکن وہ خباستیں جو شراب کی یہاں دنیا میں ہیں وہ وہاں نہیں ہوں گی۔ اس سے نشہ نہیں ہوگا، اس سے بک نہیں لگے گی، انسان بہک نہیں جائے گا۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور ایسی شہد کی نہریں ہوں گی جو صاف کیا گیا شہد ہوگا۔ اب ہم جو ہے شہد بھی ہمیں اصلی نہیں ملتا، اب تو وہاں پر گڑ رکھ دیا جاتا ہے اور گڑ سے شہد بن کر ہم تک پہنچتا ہے۔ وہ پھولوں کو چوس کر جو مکھی جو ہے شہد کی مکھی شہد بناتی تھی اور جو بہت صحت بخش ہوتا تھا، وہ اب کیفیت نہیں رہی۔ یقیناً جو گڑ رکھ کر جو ہے بنا دیا جاتا ہے شہد، اس سے بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے گا، فائدے سے خالی نہیں ہوگا، لیکن جو اصل فائدہ ہوتا تھا وہ پھولوں والا وہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ جو صاف کیا گیا شہد ہوگا، یہ جو پھولوں سے بنا ہوا ہے، یہ وہ والا شہد ہوگا۔
وفیہا من کل الثمرات، اور اس میں ہر طرح کے میوے ہوں گے، پھل ہوں گے، ومغفرۃ من ربہم، اور تمہارے پروردگار کی طرف سے مغفرت ہوگی۔ یہاں اس کا بھی تذکرہ کر دیا گیا ساتھ ساتھ۔ تو کیٹیگری دو چل رہی ہیں، اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف وہ جو دل میں خواہشات ہیں، ایک وہ جو ہم دنیا میں چاہتے تھے لیکن وہ پوری نہیں ہوئی، لیکن وہ ہر انسان کی اپنی ذہنی استعداد کے مطابق ہوگا کہ جو بھی مانگیں گے ملے گی۔ اسی کے ساتھ یہ سورۃ نور کی آیات ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور ہم نے تار باندھ دیا ہے ان پر ہر طرح کے میوہ جات کا۔ اب میوہ جات جتنے مہنگے ہو گئے ہیں تو مڈل کلاس کا آدمی بھی جو ہے وہ اب خریدنے کی پوزیشن میں نہیں رہا۔ اب تو بجلی کے بل، گیس کے بل، پانی کے بل یہی مار دیتے ہیں، لیکن وہاں تار باندھ دیا ہے ہم نے میوہ جات کا۔ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور گوشت کا جو وہ پسند کریں۔ اب تو ظاہر بات ہے کہ غریب آدمی اگر بہت ہمت کرے گا تو چکن برائلر جو ہے وہ کھا لے گا، باقی تو جو ہے جتنے مہنگے ہو گئے ہیں، خاص طور پہ چھوٹا گوشت بھی جتنا مہنگا ہو گیا ہے وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا اس کے حوالے سے۔ لیکن یہاں کہا جا رہا ہے کہ ایک طرف میوہ جات، پھل جو وہ چاہیں گے ملے گا، دوسری طرف گوشت جو وہ چاہیں گے ملے گا، اور اس میں آپ تیتر، بٹیر، جتنے مہنگے گوشت ہیں، ہرن، نیل گائے، سب شامل کر لیں اس کے اندر۔ جتنے بھی طلب ہے، خواہش ہے، خاص طور پر جو شکار کھیلنے والے لوگ ہیں ان کے حوالے سے، کہ جس نوعیت کا بھی گوشت وہ چاہیں وہ ان کو ملے گا۔ یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم، وہ ایک دوسرے سے جام جو ہے چھیننے کے لیے ایک دوسرے سے جھپٹے مارتے ہوں گے، اور وہ شراب پینے کے بعد نہ جو ہے کوئی گناہ کا پہلو ہوگا اس لیے کہ منع نہیں ہے وہاں، اور نہ ہی نشہ چڑھے گا کہ جس سے وہ جو ہے کوئی بک بک کرنے لگے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ، اور ان پر جو خدمت گار لڑکے مقرر ہوں گے، كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ، وہ ایسے ہوں گے جو گویا موتی ہیں جو چھپا کر رکھے گئے۔ سفید چٹے رنگت ان کی جو ہے یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ اب آ جائیے سورۃ الرحمن۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے پروردگار کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا ان کے لیے دو جنتیں ہوں گی۔ اور یہاں دو جنتوں سے مراد کیا ہے؟ ایک جنوں کے لیے، ایک انسانوں کے لیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب اس کا ترجمہ میں نہیں کروں گا بلکہ یہ آیت ہی نہیں پڑھوں گا اب میں۔ ذواتا افنان، ان باغات کی بے شمار شاخیں ہوں گی، باغات کا سلسلہ ہوگا جو چل رہا ہوگا جس میں وہ رہ رہے ہوں گے، وہیں ان کا گھر ہوگا باغات کے درمیان میں۔ فیہما عینان تجریان، ان کے بیچ میں دو چشمے ہوں گے بہتے ہوئے۔ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، اور ان میں ہر طرح کے میوے ہوں گے دو دو قسم کے، اور بعض حضرات نے اس میں رائے دی ہے بے شمار قسم کے میوے ہوں گے۔ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، وہ ایسے بستروں پر بیٹھے ہوں گے کہ جن کا استر ریشم کا ہوگا۔ اب استر ہوتا ہے رضائی کے اندر کا حصہ، اور جو اوپر کا حصہ ہے وہ تم سمجھ ہی نہیں سکتے جس شے کا ہوگا۔ ریشم ہمارے نزدیک وہ شے ہے جو سب سے زیادہ قیمتی اور خوبصورت شے ہوتی ہے، وہ کہا گیا وہ اندر لگا ہوگا اس رضائی کے، اور جو باہر کی طرف ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو زیادہ خوبصورت کپڑا ہوتا ہے، مہنگا کپڑا ہوتا ہے۔ کہا گیا وہ ہے جو تم یہاں دنیا میں رہتے ہوئے سمجھ ہی نہیں سکتے۔ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور ان دونوں باغات کا جو میوہ ہوگا، پھل ہوگا، وہ جھک رہا ہوگا، توڑنے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ فرض کیجئے کسی کا ہاتھ نہیں پہنچ رہا تو وہ جھک کر اور نیچے آ جائے گا خود بخود۔
فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اور اس جنت کے اندر وہ ایسی عورتیں ہوں گی جو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھنے والیاں ہوں گی، وہ اپنے شوہروں کے سوا کسی اور کی طرف نگاہ نہیں کریں گی، اور ان سے پہلے نہ انہیں کسی انسان نے چھوا اور نہ ہی کسی جن نے۔ اب جو جنوں والی جنت ہوگی اس میں جو عورتیں ہوں گی وہاں ان کو کسی جن نے نہیں چھوا ہوگا، اور جو انسانوں والی جنت ہوگی اس میں جو عورتیں جو ہیں انہی کی بیویاں ہوں گی جو کواری بھی بنا دی گئی ہوں گی، اور انتہائی شرم و حیا والیاں ہوں گی کہ جو اپنے شوہروں کے سوا کسی کو نہیں دیکھیں گی۔ کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا وہ یاقوت ہیں اور مرجان ہیں۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، پس بتلاؤ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہے۔ ومن دونہما جنتان، اور ان دو کے سوا دو جنتیں اور بھی ہوں گی۔ یہ ادنا درجے کی جنت تھی جس کا تذکرہ ہوا، اب اعلیٰ درجے کی جنت کا تذکرہ ہے۔ مدہامتان، انتہائی سبز، اور سبزی انتہائی جب بڑھتی ہے، رنگت سبز کی بڑھتی ہے تو پھر وہ سیاہی مائل ہو جاتی ہے، جیسے سیاہ۔ فیہما عینان نضاختان، پھر ان میں دو چشمے ہوں گے ابلتے ہوئے۔ پہلے تھا کہ دو چشمے ہوں گے بہتے ہوئے، یہاں ہے ابلتے ہوئے، کہ وہ چشمہ ایک بہت بڑا بن جائے گا لیکن وہ پانی زمین کے اندر سے ابلتا ہوا محسوس ہو رہا ہوگا۔ فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، ان میں میوے ہوں گے اور کھجوریں ہوں گی اور انار ہوں گے۔ فیہن خیرات حسان، ان میں عورتیں ہوں گی نیکوکار انتہائی حسین۔ حور مقصورات فی الخیام، حوریں ہیں خیموں میں رکی رہنے والی ہیں۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، انہیں نہ انسانوں نے اس سے پہلے ہاتھ لگایا نہ کسی جن نے۔ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، وہ سبز قالینوں کے اوپر تکیوں کے سہارے بیٹھے ہوں گے، اور جن کی چاندنیاں بہت خوبصورت ہوں گی، یعنی اوپر لینے والا کپڑا جو ہے وہ بہت خوبصورت ہوگا۔ اب آ جائیے سورہ واقعہ۔ علی سرر موضونہ، وہ جڑاؤ تختوں پر ہوں گے، یعنی سونے کے بنے ہوئے تختوں پر ہوں گے۔ متکئین علیہا متقابلین، آمنے سامنے تکیوں کے سہارے بیٹھے ہوں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، طواف کریں گے ان پر ہمیشہ ایک ہی شکل کے رہنے والے لڑکے، جن کا پہلے ذکر آیا، موتیوں کی مانند سفید، بی اکواب و اباریق، کوزے اور سراہی لے کر، جام لے کر، وکأس من معین، اور ان کے سامنے جام ہوں گے بہتی شراب کے، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، کہ اس سے نہ ان کا سر دکھے گا اور نہ ہی ان کے ہوش بہکیں گے، ہوش سے باہر ہوں گے وہ۔ وفاکہۃ مما یتخیرون، اور میوے جو وہ پسند کریں۔ ولحم طیر مما یشتہون، اور پرندوں کا گوشت جو وہ چاہیں۔ یہاں وضاحت بھی آ گئی پرندوں کا گوشت، جس پرندے کا گوشت وہ چاہیں گے وہ ان کو کھانے کے لیے ملے گا۔ وحور عین، اور بڑی آنکھوں والیاں حوریں، کامثال اللؤلؤ المکنون، جیسے وہ چھپا کر رکھے گئے موتی ہوں۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے ان نیکی کے اعمال کا جو وہ کرتے تھے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، اس میں نہ کوئی وہ جو ہے لغو بات سنیں گے اور نہ گناہ کی بات سنیں گے۔ الا قیلا سلاما سلاما، سوائے اس کے کہ وہاں سلامتی ہی سلامتی ہوگی۔ اب یہ ادنا درجے کی جنت ہے جس کا تذکرہ ہے۔ فی سدر مخضود، بغیر کانٹوں والے بیر کے درخت، وطلح منضود، اور کیلے کے گچھوں میں، وظل ممدود، اور ہمیشہ کے سائے میں، یعنی وہاں پر درخت اتنے زیادہ ہوں گے، باغات اتنے زیادہ ہیں کہ سائے ہی میں رہیں گے۔ وماء مسکوب، اور ہمیشہ بہنے والا پانی۔ وفاکہۃ کثیرہ، اور میوہ ہوگا بہت کثرت سے۔ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، جو نہ ختم ہوگا نہ ہی روک لیا جائے۔ ایک شکل یہ ختم ہو گیا، نہیں کبھی ختم نہیں ہوگا، یا موجود تو ہے لیکن روک لیا گیا کہ نہیں بھائی اب بس، اب پھر کسی دن نہیں، نہ ختم ہوگا نہ کبھی روکا جائے گا۔ وفرش مرفوعہ، اور اونچے بنائے گئے بستر، اونچی جگہ پر لگائے گئے بستر۔
انا انشأناہن انشاء، ہم نے ان عورتوں کو اٹھایا ہوگا ایک بہت اچھی خوبصورت اٹھان پر، فجعلناہن ابکارا، پھر ہم نے ان کو بنایا ہوگا کنواریاں، شوہروں سے انتہائی پیار کرنے والیاں، عرباً اترابا، اور وہ سب کی سب ایک ہی عمر کی ہوں گی، لاصحاب الیمین۔ اب یہاں نوٹ کیجئے کہ ان سب کے اندر ہمارے سامنے کیا بات آ رہی ہے، کھانے پینے کے حوالے سے اور رہنے کے حوالے سے اور جنسی جذبے کی تسکین کے حوالے سے، ان چیزوں کا تذکرہ ہے جو قرآن مجید اس کو ریپیٹ کر رہا ہے۔ اب اسی کے ساتھ نوٹ کیجئے جو ایک فرق واقع ہوگا بہت بڑا، وہاں پر سب کے سب ہمیشہ ایک ہی عمر میں رہیں گے، 12 سال کی عمر، اور یہ فل جوانی کی عمر ہوگی وہاں کے اعتبار سے، اور ہمیشہ اسی عمر میں رہیں گے، نہ کبھی موت آئے گی جنت میں جانے کے بعد، نہ کبھی بڑھاپا آئے گا۔ یہاں دنیا میں رہتے ہوئے 2 اندیشے کیا ہوتے ہیں، موت آنی ہی آنی ہے، اگرچہ اکثر و بیشتر انسان مرنے کو پسند نہیں کرتا ہے سوائے ان کے جو اللہ سے ملاقات کے خواہش مند ہوتے ہیں، باقی انسان ابھی چاہتا ہے کہ اسے اور مہلت ملے اور مہلت ملے، لیکن وہاں کبھی موت نہیں آنی، یہ اندیشہ وہاں نہیں ہوگا۔ نمبر 2 دوسرا ہوتا ہے کہ بڑھاپا آنا ہے۔ جوانی میں بڑھاپے کو انسان یاد نہیں کرتا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بڑھاپا آ جاتا ہے، اور جب آ جاتا ہے پھر اسے فرق پتہ لگتا ہے کہ جوانی میں بڑھاپے میں فرق کیا ہوتا ہے۔ جوانی کے اندر قوا مضبوط ہوتے ہیں، جنسی جذبہ بھی زور پر ہوتا ہے، لیکن پھر بڑھاپے کے اندر جا کر قوا بھی کمزور ہو جاتے ہیں، جنسی جذبہ بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ لیکن بتایا جا رہا ہے مرنے کے بعد زندگی ہے، اور زندگی میں یہ ساری چیزیں ملیں گی، اور وہاں کبھی نہ موت آئے گی، نہ کبھی بڑھاپا آئے گا، اور نہ ہی کبھی جنسی جذبے میں کمزوری ہوگی۔ اگر دوڑ لگانی ہے، بھاگ دوڑ کرنی ہے، محنت کرنی ہے تو اس کے لیے کرو، اس کے لیے کر رہے ہو جو آج کی زندگی ہے، جہاں موت بھی آنی ہے، جہاں بڑھاپا بھی آنا ہے، اور کوئی پتہ نہیں کہ بڑھاپا بھی آنا ہے کہ نہیں آنا ہے، کہ جوانی میں ہی چلے جانا ہے، یہ بھی گارنٹی کوئی نہیں۔ وہاں بیماری بھی ہوگی، وہاں بیماری بھی نہیں ہوگی کہ کوئی انسان یہ سمجھے مجھے بیماری ہو۔ دنیا میں بیمار ہوتا ہے انسان، پتہ لگتا ہے میرے جیسا آدمی، اس کو جوانی آئی ہی نہیں، وہ جوانی بھی اس نے بڑھاپے میں گزار دی، لیکن وہاں کبھی بیمار بھی نہیں ہوگا، کوئی بیماری بھی نہیں آئے گی، ہمیشہ جوان رہے گا۔ کوئی تکلیف کہ آج کندھوں میں تکلیف بہت ہے، آج یہ پٹھوں میں گردن کے بہت تکلیف ہے، آج گھٹوں میں تکلیف ہے، آج پنڈلیوں میں تکلیف ہے، نہیں، وہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا، بغیر کسی تکلیف کے ہوں گے، جوان ہوں گے، اور ایسے عشرت کی زندگی ہوگی۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ انسان دنیا میں بسا اوقات سوچتا ہے گھر، کتنے لوگ ہیں جو گھر بنا پاتے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے، چاہے وہ 2.5 مرلے کا ہو، 3 مرلے کا ہو، کتنے لوگ ہیں؟ اور اب تو بہت مشکل ہو گیا گھر بنانا، کنسٹرکشن کتنی مہنگی ہو گئی، لیبر کتنی مہنگی ہو گئی، لیکن وہاں جنت کے اندر گھر سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے ہوئے ہوں گے، جس کا ہم دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ تو ہمارے لیے ویسے ہی حرام ہے، مردوں کے لیے تو وہاں جائز ہو جائے گا سونا پہننا، ریشم پہننا بھی حلال ہو جائے گا وہاں، جو حرام ہے یہاں پر۔ اسی طرح سے سونے کی اینٹوں کے بنے ہوئے گھر، چاندی کی اینٹوں کے بنے ہوئے گھر، یہ ہوں گے وہاں پر، اور دنیا کے قانون لاگو نہیں ہوں گے۔ سب سے چھوٹی جنت اس زمین کے برابر، بلکہ اس زمین سے بھی بڑی ہوگی۔ کتنی بڑی زمین ہے ہماری، کتنی بادشاہتیں یہاں ہوتی ہیں، اور وہ اپنی بادشاہتوں پر اترارے ہوتے ہیں، لیکن جنت جو ہے ہماری زمین سے بھی بڑی ہے، سب سے چھوٹی جنت۔ اس کا جو بادشاہ ہوگا جو اس جنت میں پہنچ جائے گا، اس کے لیے کیا کیا نعمتیں ہوں گی۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ پہاڑی علاقوں کے اندر قرآن مجید تذکرہ کرتا ہے نا، تجری من تحتہا الانہار، جو ندیاں بہتی ہوں گی، تو پہاڑی علاقوں کا نقشہ ہی ہے نا۔ آپ دیکھتے ہیں نہر، سڑک کے ساتھ ساتھ نہر چل رہی ہوتی ہے، تو وہاں پر ایک طرف باغات کا سلسلہ ہوگا، ایک طرف نہریں ساتھ ساتھ بہ رہی ہوں گی، تو کہیں جھرنے بہ رہے ہیں، کہیں آبشاریں گر رہی ہیں، کہیں چشمے ہیں۔ دنیا کے اندر وہ خوبصورتی ہے ہی نہیں جو جنت میں ہوگی۔
یہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہر اعتبار سے وہاں بیماری کوئی نہیں، تکلیف کوئی نہیں، پریشانی کوئی نہیں، ٹینشن کوئی نہیں. دنیا کے اندر رہتے ہوئے تو بے شمار ٹینشنیں ہیں، وہاں کوئی ٹینشن نہیں ہوگی. انسان خوش باش رہے گا، نہ سردی ہوگی نہ گرمی ہوگی، درمیانہ موسم ہوگا. یہ نہیں ہے کہ گرمی لگ رہی ہے، یہ نہیں ہے کہ سردی لگ رہی ہے. ہاں آپ خود چاہیں گے پھر ہوگا. اور جب کہا گیا کہ تمہاری جنت جو ہے وہ اتنی اتنی بڑی ہوگی کہ تم جیسے یہاں سے ستاروں کو دیکھتے ہو ایسے ایک دوسرے کی جنت کو دیکھا کرو گے، اتنے فاصلے ہوں گے. لیکن ایک دوسرے کے پاس آنے جانے کے لیے، ملنے جلنے کے لیے کوئی ٹائم ایلیمنٹ نہیں ہوگا، ورنہ وہاں تو سفر کرنے میں اتنا ٹائم لگ جائے گا کہ عمریں بیت جائے. جتنا فاصلہ یہاں سے ستاروں کا ہے اور جتنی بڑی یہ زمین ہے وہ تو اس میں تو کئی عمریں جاتی ہیں اس کو نپٹانے کے لیے. لیکن یہ کہ وہاں ٹائم ایلیمنٹ نہیں ہوگا. ادھر آپ کی خواہش ہوگی، ادھر آپ اس علاقے میں موجود ہوں گے. شکار کرنا ہے اس کے لیے اسی وقت سارا سامان جو ہے موجود ہوگا، آپ شکار کھیلیں جا کر. آپ چاہ رہے ہیں کہ مجھے برف باری دیکھنی ہے، اسی وقت جو ہے آپ کو پہنچا دیا جائے گا، یا وہیں کہ وہیں برف باری ہو کے آپ دیکھیں گے برف باری ہو رہی ہے. جس قسم کے حالات آپ چاہیں، ماحول چاہیں، اسی وقت آپ کے سامنے وہ ماحول بن جائے گا. اور ٹائم ایلیمنٹ اور 80,000 کہا گیا خدام ہیں جو موجود ہوں گے خدمت کے لیے، خدمت کرنے کے لیے. آپ اندازہ تو لگائیے دنیا میں کسی بادشاہ کے لیے بھی کیا ہوں گے جو کہ وہاں پر جو ہے خدام موجود ہوں گے، اور ہر طرح کی جو خواہش ہوگی اس کے مطابق ہو جائے گا معاملہ. پھر یاد آیا مجھے قد بڑے لمبے ہوں گے، یہ والے قد نہیں ہوں گے ہمارے یہاں. کوئی اسی پر بیچارہ رہتا ہے میرا قد چھوٹا کیوں اللہ نے بنا دیا، نہ اس پر زیادہ غمگین نہ ہو. وہاں جو قد ہوگا وہ بہت لمبا ہوگا اور جوان ہوں گے فل. یہاں کی طرح کوئی کمزور ہے تو وہ یہ نہیں سمجھے کہ وہاں بھی کمزوری ہوں گا، نہیں، وہاں فل جوان ہوگا، فل طاقت میں ہوگا. یہ دنیا والا نظام نہیں چلے گا. ایک اور چیز جو رہ گئی درمیان میں، میرا ارادہ تھا کہ آخر میں کروں گا لیکن اب خیر میں نے قرآن مجید بند کر دیا. وہ کیا ہے؟ اگر کوئی ماں باپ نیک ہے، اولاد بھی نیک ہے، لیکن فرض کیجئے کہ ماں باپ اونچے درجے کی جنت میں پہنچ گئے، وہ زیادہ نیک تھے، اولاد کہیں نیچے کی درجے کی جنت میں ہے، تو اللہ نے انہیں ملانا ہے، ان کو ملا دے گا. لیکن کیسے ملائے گا؟ اوپر والے کو نیچے نہیں لائے گا، وہ نیچے سے اٹھائے گا اور اوپر لے جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوگا. اب ماں باپ کہیں اونچے درجے کی جنت میں ہیں، بہن بھائی نیچے کی درجے کی جنت میں ہیں، اولاد کہیں نیچے کی درجے کی جنت میں ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے بہن بھائیوں کو، ان کی اولاد کو نیچے جس درجے میں بھی ہوں وہاں سے اٹھائے گا اور ان کے قریب درجے کی جو جنت ہے، اونچی درجے کی جنت، وہاں ان کے پاس لے جائے گا. اسی طرح یہ ہو سکتا ہے کہ اولاد نیک ہو، وہ اونچے درجے کی جنت میں ہو، ماں باپ کہیں نیچے درجے کی جنت میں ہو، وہ کم نیک ہو. تو اللہ تعالیٰ اولاد کو نیچے نہیں لائے گا، ماں باپ کو اٹھائے گا اور ان کے قریب کے درجے کی جنت میں لے جائے گا. یا بہن بھائیوں کو اٹھائے گا جو جنت میں پہنچ گئے ہیں، ان کو ان کے قریب کے درجے کی جنت میں پہنچائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا انعام ہوگا. یہ ہیں وہ چیزیں جن کے لیے بھاگ دوڑ محنت کرنی چاہیے. لیکن کہا گیا نزلا من غفور الرحیم، یہ بخشنے والے مہربان کی طرف سے فوری مہمان نوازی ہوگی. فوری مہمان نوازی کیا ہوتی ہے کہ کوئی مہمان آپ کے گھر آیا، آپ نے موسم کی مناسبت سے ٹھنڈا یا گرم ان کی خدمت میں پیش کیا. یہ ہے نزل. جو دعوت ہوتی ہے، ضیافت ہوتی ہے، جو بعد میں ان کے لیے کھانا تیار ہوتا ہے مہمانوں کے لیے، وہ تذکرہ یہاں نہیں ہے. یہ نزل ہے. جو اصل نعمتیں ہیں وہ یہاں تذکرہ ہی نہیں ہو رہا. مالا عین رات وما اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل میں کبھی خیال ہی آیا. جنت کی نعمتیں تو وہ ہیں، تو وہ تو تم دنیا میں سمجھ ہی نہیں سکتے. تمہیں تھوڑا سا تعارف کروا دیا دنیا ہی کے حوالے سے کہ یہ نعمتیں ہوں گی، لیکن یہ سب نزل ہیں، فوری مہمان نوازی ٹھنڈے گرم کی حیثیت میں ہے. جو اصل نعمتیں ہوں گی وہ کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی دل میں کبھی خیال ہی آیا ہے. اللہ ہم سب کو وہاں لے جائے
اور جنت کی نعمتوں سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق دے، اور اس کے لیے دنیاوی زندگی میں رہتے ہوئے تیاری کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ کوئی سوال اگر